آج کی اسٹوری بہت خطرناک ہونے والی ہے، کیونکہ ہم بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ یہ اسٹوری مائرہ کی ہے، اور مائرہ ایک چھوٹے سے گھرانے میں رہا کرتی تھی۔ یہ اسٹوری 2009 کی ہے، جب مائرہ یوٹیوب سے کچھ سرچ کر کے اور اسے خود عمل کرنا شروع ہوئی۔ مائرہ اور اس کی دوست یوٹیوب میں سے ویڈیوز نکال کر بلیک میجک کرنا شروع کیا انہوں نے۔ تو خیر اس رات تو انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ سارا بلیک میجک کا کچھ سامان لے کر آئی تھی، جیسے کہ اگربتیاں، سندور اور موم بتی وغیرہ، جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہڈیاں، پتہ نہیں کیا کیا، مطلب کہ انسان جتنی بھی وہ چیزیں لا سکتی تھی وہ جا کے لے کر آئیں، خرید کر آئیں، اور انہوں نے کمرہ بند کر کے یہ پڑھائی شروع کی۔ وہ اپنے پاس جن یا موئیکل بلانا چاہ رہی تھی، اور تھا ان کا یہ مذاق کہ چلو ہم کچھ انٹرسٹنگ کرتے ہیں۔ دین ہوا یوں کہ اس رات تو انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ سب کچھ بند کر کے اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ مائرہ اپنے گھر میں ہی تھی، رات جیسے سوئی، صبح اٹھی تو اس روم میں بہت زیادہ ہلچل تھی۔ چھت پہ سے اس طریقے سے آواز آ رہی تھی جیسے کہ کوئی کچھ گھسیٹ رہا ہے، کچھ باہری سامان جیسے چھت پہ سے کوئی گھسیٹ رہا ہو۔ خود بخود نل کا کھلنا، واش روم میں پانی بار بار چلنا، اور دروازہ بار بار نوک ہونا، جبکہ باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور سیم مائرہ کی دوست کے ساتھ بھی یہی حال تھی۔ اس کے ساتھ بھی پوری رات یہی ہوا کہ چھت پہ سے جیسے کوئی آوازیں آ رہی ہو، کوئی چل رہا ہو، کوئی کچھ گھسیٹ رہا ہو۔ خیر وہ دونوں آپس میں ملی، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کچھ کیا ہو رہا ہے، جو ہم چاہ رہے تھے وہ تو ہوا نہیں، اب یہ کچھ الٹا ہی ہوتا جا رہا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور انہوں نے اور اتنا غلط یہ کیا کہ انہوں نے جا کے جو بھی بلیک میجک کا سامان تھا وہ جا کے قبرستان میں دفن کر کے آ چکی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی بلیک میجک کا سامان قبرستان میں دفن کیا تو ان کو پیچھے سے کوئی ایک آواز آنے لگی، اور وہ سن کر اتنا تیز دوڑی کہ اپنے گھر جا پہنچی۔ اب وہ بہت ڈر گئی تھی، اور وہ یہ بات کسی سے کہہ بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے خود یہ چیز اپلائی کی تھی اپنے اوپر۔ اور آج رات جیسے ہی مائرہ سوئی تو اس کا گلا کسی نے اتنا زور سے دبایا کہ اس کے گلے پر نشان ہو چکے تھے، بہت بڑے بڑے نشان ہو چکے تھے۔ آخر کار گھر والوں نے جب دیکھا تو انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ماجرا ہے، بٹ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول تھی، اور اب وہ ہاتھ میں آنے والی چیز نہیں تھی کہ مریم اور اس کی دوست غلطی پر غلطیاں کیے جا رہی تھی، غلطی پہ غلطیاں کیے جا رہی تھی۔ اس رات اس کی دوست کا بھی گلا دبایا گیا، پر صرف اس کا گلا نہیں دبایا گیا، اس کی گردن ہی مڑ چکی تھی اور اس کی موت ہو چکی تھی۔ مریم کو یہ بات جب پتہ چلی تو مریم کو بہت صدمہ ہوا، اور وہ ابھی تک اس بات کی وجہ سے ڈپریشن میں ہے اور صدمے میں ہے۔ یہ اسٹوری مریم کی چھوٹی سسٹر طاہرہ نے مجھے بتائی ہے، اور میں یہی کہوں گی کہ بی کیئرفل، آپ چیزیں دیکھ کر وہ کرنا شروع نہ کر دیں، کیونکہ ان میں بہت نقصان ہے، بہت زیادہ۔